آج ہم ذکر کریں گے بدر العارفین، سراج السالکین، شہنشاہ سورت الشاہ سیدنا خواجہ جمال الدین المعروف خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان کی۔ آپ کی ولادت ترکستان کے ایک گاؤں جنوب جو ایران کے شہر خوازن سے کچھ دوری پر واقع ہے، تقریباً 898 ہجری کو آپ پیدا ہوئے۔ والد گرامی حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش علیہ رحمہ و رضوان نے آپ کی کان میں اذان دی، آپ کے لیے دعائیں کی گئی، اور پھر والد گرامی علیہ رحمت و رضوان کچھ دنوں تک آپ کے ساتھ رہے۔ مرضی خدا یہ ہوا کہ ابھی آپ کا بچپنا ہی تھا، آپ اپنی والدہ ماجدہ کے گود میں ہی تھے کہ ایران کے ایک جنگ میں آپ شامل ہوئے اور آپ کا وہی وصال ہو گیا۔ عزیزان گرامی وقار، والد گرامی کی وصال نے والدہ ماجدہ کو اتنا غمگین کر دیا، اتنا مایوس کر دیا کہ اسی صدمے میں، اسی غم میں حضرت خواجہ جمال الدین دانا علیہ رحمت و رضوان ابھی 3-4 ماہ ہی کے ہیں کہ والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ اچانک حضرت خواجہ جمال الدین علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی نے عالم رویا میں اپنے ایک مرید خاص، اپنے شاگرد عزیز حضرت خواجہ حسن عطا علیہ رحمت و رضوان کو یہ بشارت دی اور یہ کہا کہ خواجہ حسن، میرا ایک شیرخوار بچہ ہے جو ابھی اپنی زندگی کی آنکھیں مکمل طور پر نہیں کھولا ہے۔ خواجہ حسن، میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تم جا کر کے میرے بچے کی اچھی طرح پرورش کرو، ان کو بہترین تربیت دو، اور پھر دنیاوی علوم و فنون سے انہیں آراستہ و پیراستہ کرو۔ حضرت خواجہ حسن عطا علیہ رحمت و رضوان اپنے پیر و مرشد استاد گرامی کی بات سننے کے بعد کہنے لگے، حضور، بچے کی ماں کہاں ہے؟ بچے کی والدہ کہاں ہے؟ اور اس وقت بچہ کہاں ہے؟ جیسی حضرت خواجہ حسن عطا علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ حضور، بچے اور بچے کی ماں کہاں ہے، تو حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش علیہ رحمت و رضوان کہنے لگے کہ اگر کوئی دنیا بقا سے فانی دنیا کی طرف، یا یہ کہ اگر کوئی فنا سے بقا کی طرف آنا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میری بیوی چونکہ میرے پاس آنا چاہتی ہے، اس لیے وہ میرے پاس آ رہی ہے۔ کہنے لگے، حضور، بچہ کہاں ہے اس وقت؟ کہنے لگے کہ اسی ترکستان کے ایک گھنے جنگل میں، اور پھر عالم رویا میں اپنے مرید خاص کو، اپنے شاگرد کو وہ پورا راستہ دکھایا گیا، اور یہ حکم کی گئی کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اس بچے کے قریب پہنچیں۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ حسن عطا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد کی بات سننے کے بعد فوراً اپنے گھر سے اٹھے اور اپنی زاد راہ باندھ کر کے اس تلاش میں نکلے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں اتنی فاسٹ سفر کی کہ مہینوں کے راستے انہوں نے ہفتوں کے راستے دن میں انہوں نے طے کی، اور پھر بتائے ہوئے راستے کے حساب سے چلتے گئے۔ جب اسی گھنا جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ باہر سے جو جنگل ہے بہت گھنے ہیں، ہر پیڑ ایک دوسرے پیڑ سے جڑا ہوا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ نیچے کے حصے میں اتنی اندھیری چھائی ہوئی تھی کہ حضرت خواجہ حسن عطا فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دور تک کچھ نظر آتا،
اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بتائے ہوئے راستے کے حساب سے جیسے اس جنگل میں حضرت خواجہ حسن داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے، چاروں طرف سے بند ہے اور جھوپڑی کا دروازہ بھی بند ہے۔ قریب پہنچے، دل میں خیال آیا کہ یہی وہ گھر ہے، یہی وہ جھوپڑی ہے جس گھر کے تعلق سے میرے پیر و مرشد حضرت بادشاہ پردہ پوش علیہ رحمت و رضوان نے مجھے عالم رویا میں بشارت دی۔ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا بچہ اپنی ماں کے ساتھ میں ہے۔ عزیزان گرامی وقار دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے آواز دی، خاتون میں اندر آنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دے رہی ہیں؟ جیسے آپ نے جواب طلب کیا، کوئی بھی جواب اندر سے نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر وہی جواب طلب کیا کہ خاتون میں اندر آنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ مورخین لکھتے ہیں تیسری بار آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا، خاتون مجھے آپ اندر آنے کی اجازت دیں، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار جیسے ہی آپ نے تیسری بار اجازت مانگی پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا تو آپ نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ بچہ یعنی حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش علیہ رحمت و رضوان کا صاحبزادہ حضرت خواجہ جمال الدین علیہ رحمت و رضوان کی جو بچپنا ہے وہ ماں کے قریب بیٹھ کر کے کھیل رہے ہیں، بالکل بچپنا ہے، اور ان کی ماں بستر پہ لیٹی ہے۔ آپ جیسے دیکھیں کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ اس دنیا فانی کی طرف ہیں۔ نظر پڑی، قریب جا کر دیکھے تو دیکھا گیا کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دنیا بقا کی طرف کوچ کر گئی ہے۔ معزز ناظرین، آگے مورخین فرماتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ ان کا وصال ہو گیا ہے، آپ اس بچے کو گود میں لیا، لینے کے بعد آپ جنگلات کی طرف نکلے اور پھر اس تلاش میں نکلے کہ مجھے کوئی عورتیں مل جائیں، کوئی مستورات مجھے دکھیں، کوئی خاتون دکھیں جن کو میں یہاں لا سکوں اور پھر ان کی تجہیز و تکفین کی جا سکے، ان کو غسل دیا جائے، ان کو کفنا کر کے دفنایا جائے۔ تلاش میں تھے کہ اچانک کچھ عورتوں پر نظر پڑی۔ آپ قریب پہنچے، جیسے ہی آپ قریب پہنچے اور یہ پورا ماجرا آپ نے ان کے سامنے رکھا، وہ ساری عورتیں آئی۔ آنے کے بعد میں حضرت خواجہ جمال الدین علیہ رحمت و رضوان کی والدہ ماجدہ کو آپ نے غسل دیا، کفن پہنایا گیا۔ اس کے بعد میں جنازہ کی نماز ہوئی، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کی جب تدفین و تکفین مکمل ہو گئی تو حضرت خواجہ حسن عطا علیہ رحمت و رضوان حضرت خواجہ جمال الدین علیہ رحمت و رضوان کو لے کر کے گود میں لے کر کے جنگل سے باہر نکلے۔ جنگل سے باہر اتنی دور چلے گئے کہ کہا جاتا ہے کہ خوازن سے باہر ماوراء النہر کے جنگل میں آپ کو ایک تالاب نظر آیا جو تقریباً جنگل سے باہر کا حصہ تھا۔ آپ نے سوچا کہ یہاں اگر میں ٹھہروں تو میرے کھانے کے ساتھ ساتھ تالاب سے پانی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ آپ نے اس تالاب کے کنارے جو ماوراء النہر کے جنگلات کے قریب واقع تھا، آپ نے وہی اپنا ڈیرا لگایا۔ اور پھر چونکہ حضرت خواجہ جمال الدین علیہ رحمت و رضوان بچپنا ہے، اس وقت وہ ایسی عمر میں ہے کہ ان کو ماں کی دودھ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اور ہے ہی نہیں۔ حضرت خواجہ حسن عطا علیہ رحمت و رضوان اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ بھوک اتنی تیز تھی بچے کو کہ اپنے پیر زمین پر مار مار کر بچے رو رہے تھے۔ حضرت خواجہ حسن عطا جنگل کے چاروں طرف آپ نے گردش کی چکر لگایا، اپنی نظریں چاروں طرف دوڑائی، اس لیے کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے۔ جب کہیں کچھ انتظام نہیں ہوا، جب کہیں سے کوئی چیز نظر نہیں آئی، آپ جنگلات سے واپس لوٹے۔
اسی بچے کی طرف یعنی حضرت خواجہ جمال الدین کو جہاں آپ نے لٹایا تھا ان کی طرف جب لوٹ کر آنے لگے تو آپ نے ایک ایسا نظارہ دیکھا جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. آپ دیکھیں ابھی حضرت خواجہ جمال الدین علیہ رحمت و رضوان کا بچپنا ہے, ماں کی گود میں ہے, باپ کا وصال ہو گیا, ماں کا وصال ہو گیا. آپ نے ابھی آنکھیں ٹھیک سے نہیں کھولی, آپ نے چلنا بھی نہیں سیکھا تھا, آپ نے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا, آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ دنیا کون سی چیز ہے. لیکن یہاں ٹھہر کر ایک بات آپ سے کہوں گا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالی ولایت کی منزل پر کامیاب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ان مخصوص بندوں کی حفاظت کرتا ہے. معزز ناظرین, مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے جو دیکھا وہ یہ کہ ایک خطرناک شکل و صورت والی جانور جو غالباً کچھ کتابوں میں ہے کہ ہرنی رہی ہوں گی, جن کے جسموں پر بڑے بڑے بال, بڑی بڑی سینگیں موجود تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دیکھا کہ میں حضرت خواجہ جمال الدین علیہ رحمت و رضوان کو جہاں میں نے سلایا تھا, میں دیکھا کہ اس بچے کے اوپر وہ بھیانک شکل و صورت والی جو جانور ہے ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, اور پھر میری نظر نے یہ دیکھا کہ وہ جانور حضرت خواجہ جمال الدین کو دودھ پلا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کریں, جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک جانور وہ ہرنی حضرت خواجہ جمال الدین کو دودھ پلا رہے ہیں آ کر کے, آپ دھیرے دھیرے قریب آئے. جیسے قریب آئے حضرت خواجہ جمال الدین نے دودھ پی لی, پینے کے بعد وہ جانور چلا گیا. اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ مسلسل جتنے مہینے تک بچوں کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ جانور ڈیلی صبح بھی آتا, شام کو بھی آتا. جب جب حضرت خواجہ جمال الدین کو بھوک محسوس ہوتی وہ جانور جنگل سے نکل کر باہر آتا اور ان کو دودھ پلاتا اور پھر جنگل میں واپس روانہ. کیا شان ہے اللہ والوں, کیا فضل و کمال ہے ان اللہ والوں کا. حضرت خواجہ حسن عطا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب پھر ان کی عمر دھیرے دھیرے بڑھنے لگی تو مجھے تعلیم و تربیت بھی دینا تھا. انہوں نے خود تعلیم دینا شروع کیا, انہوں نے خود ان کو پڑھانا شروع کیا, اور پھر آپ نے اتنی تعلیم دی کہ آپ حضرت خواجہ جمال الدین کو دنیاوی تمام علوم و فنون سے آراستہ پیراستہ, تمام علوم و فنون سے. یہ بچپنا ہے, 3-4 سال کی عمر ہے. یہاں ٹھہر کر میں آپ سے ایک بات اور واضح کروں گا. ابھی بچپنا ہے, جنگل میں زندگی گزار رہے ہیں, ماوراء النہر کے جنگلات کے کنارے بڑے بڑے سمندروں دریاؤں کے بیچ میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. صرف ایک شخص ہے جو حضرت خواجہ حسن عطا کی ذات ہے اور آپ ہیں. معزز ناظرین, مورخین لکھتے ہیں کہ اچانک ایک دن حضرت خواجہ حسن عطا اسی کام کی غرض سے جنگل سے باہر گئے. جب تھوڑی دیر بعد آپ واپس لوٹے تو آپ دیکھیں, آپ کی آنکھوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی جنگلی جانور تھے, آپ شیر کہے, ہرن کہے, یا جتنی سارے جانور جنگلات میں رہتے تھے وہ سارے جانور حضرت خواجہ جمال الدین کے چاروں طرف سے اپنے اپنے سر جھکائے کھڑا ہے. کوئی کچھ ٹس سے مس نہیں کرتا, کچھ نہیں. عزیزان گرامی وقار, حضرت خواجہ حسن عطا جیسے ہی قریب پہنچے تمام جانوروں نے نیچے سر جھکا دیا حضرت خواجہ جمال الدین کے قدموں کی طرف. جیسے ہی سر جھکایا گویا کہ حضرت خواجہ جمال الدین علیہ رحمت و رضوان کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا بلند و بالا کیا ہے کہ اس جنگل میں تمام جانوروں نے آپ کے قدموں کے پاس سر جھکا کر یہ تسلیم کیا ہے کہ آپ اللہ کے مخصوص بندے ہیں. اور پھر اس چیز کی طرف اشارہ ہوا کہ آپ جہاں بھی رہیں گے, جہاں جائیں گے, مخلوق خدا کے لیے آپ اس اعتبار سے مانے جائیں گے کہ وہاں آپ کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہو. اس معاملہ کو دیکھنے کے بعد حضرت خواجہ حسن عطا علیہ رحمت و رضوان کہنے لگے, جمال الدین تم بڑے دانا لگ رہے ہو. یہ دانا جو ہے فارسی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے عقل مند, یعنی کہہ رہے ہیں تم بڑے عقل مند, بڑے سمجھدار لگ رہے ہو.
حضرت خواجہ حسن عطا کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ تم بڑے دانا لگ رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ لفظ اتنا مقبول ہوا کہ خواجہ جمال الدین کو قیامت کی صبح تک کے لیے خواجہ دانا کرنا پڑا۔ آج بھی ظاہری خواجہ دانا کے نام سے حضرت خواجہ جمال الدین علیہ رحمت و رضوان کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ دھیرے دھیرے آپ کی عمر بڑھتی گئی، حضرت حسن عطا نے آپ کو مکمل تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرایا۔ آپ کی عمر تقریباً 12 سال کی ہوئی، مرضی مولا پھر حضرت خواجہ حسن عطا علیہ رحمت و رضوان کا بھی وصال ہو گیا، اور جنگل میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ 12 سال آپ کی عمر ہے غالباً۔ جب دیکھا کہ حضرت خواجہ حسن عطا کا وصال ہو گیا، آپ نے ادھر ادھر دیکھی، کہیں کوئی چیز نظر نہیں آیا، لیکن آپ دیکھیں حضرت خواجہ جمال الدین کے تعلق سے مورخین فرماتے ہیں کہ میں بس انتظام کے لیے سوچ ہی رہا تھا، اچانک میں دیکھا کہ آسمانی دنیا سے کچھ سفید پوش لوگ اترے۔ اترنے کے بعد حضرت خواجہ حسن عطا کو لینے کے بعد ان لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا گیا، پھر تدفین وہ تکفین مکمل کی گئی، پھر وہ جماعت آسمانی دنیا کی طرف روانہ ہو گئی۔ کیا مقام و مرتبہ تھا حضرت خواجہ حسن عطا کا، جن کے پاس حضرت خواجہ جمال الدین خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان تعلیم و تربیت پا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، زندگی دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی عمر جب تقریباً 18-20 سال کی ہو گئی تو آپ کی بلخ کی شہزادی سے نکاح کیا گیا، اور پھر جب آپ نکاح کیے تو پھر مرضی مولا یہ ہوا کہ آپ شہر ہندوستان جائیں، اور شہر ہندوستان میں شہر سورت آپ جائیں، اور جا کر کے آپ کو وہاں مخلوق خدا کی تبلیغ کرنی ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، مخلوق خدا کی سیوا کرنی ہے۔ فرمان الہی کے حساب سے اور مرضی مولا کے حساب سے حضرت خواجہ جمال الدین خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان ترکستان سے سفر شروع کیے، اور سب سے پہلے ہندوستان میں جو آئے وہ تقریباً آگرہ شہر پہنچے۔ آگرہ شہر پہنچنے کے بعد غالباً اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اکبر بادشاہ کا دور تھا غالباً۔ آپ نے ان سے ملاقات کی، ان کو پہلے ہی اس چیز کی خبر ہو گئی تھی۔ ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے بے شمار آپ کو تحائف دیے، نذرانے دیے۔ آپ نے وہ تمام تحائف نذرانے لے کر کے شہر آگرہ سے آپ گجرات کی طرف سفر شروع کیے۔ آپ پہنچے شہر بڑودہ۔ جیسے آپ شہر بڑودہ پہنچے تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو ایک مسجد میں نماز ادا کرنی تھی۔ مسجد کے باہر جو تحائف، جو تحفے، جو نذرانے بادشاہ نے دیا تھا آپ کو، وہ تمام جھولے میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کو مسجد کے دروازے میں رکھ کر کے آپ نے نماز کے لیے نیت باندھی۔ جیسے آپ نے نماز مکمل کی تو پتا چلا کہ میرے جتنے نذرانے تحفے تھے وہ کسی چور نے چوری کر کے لے کر کے یہاں سے روانہ ہو گیا۔ مریدین نے کہا حضور آپ کے جتنے نذرانے تھے وہ تو چوروں نے چرا لیا ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ جن کا حق تھا اللہ نے ان کا حق تک پہنچا دیا۔ اللہ والے کیا دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ نے شہر سورت کی طرف اپنا سفر مکمل کیا۔ جیسے ہی آپ شہر سورت تشریف لے کر کے آئے، پھر ہمیشہ کے لیے شہر سورت کو اپنا مسکن بنایا، وہیں رہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچانے لگے، قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں تک پہنچانے لگے، دین اسلام کی فروغ میں، اشاعت اسلام میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور وہی رہ کر کے ہمیشہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرتے رہے آپ۔ اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ آپ کا چرچا شہر سورت میں اور ان کے ارد گرد تمام شہروں میں اس طرح سے ہوا کہ دور دراز تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، اور آپ کے پاس بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں سنتے تھے، سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اور غالباً اگر میں یہ کہوں کہ گجرات میں سب سے پہلا مدرسہ جس میں عالم فاضل مفتی کی پڑھائی ہوتی ہے وہ حضرت خواجہ دانا علیہ رحمت و رضوان نے شہر سورت میں بنایا، جو تقریباً آج
दारुल उलूम ख्वाजा दाना के नाम से मशहूर व मारूफ है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पूरी ज़िंदगी आप शहर सूरत में गुजारी। अगर आपकी ज़िंदगी के करामात की तरफ एक नज़र दौड़ाई जाए तो हज़ारों ऐसी करामतें हैं जिनको देख करके इंसानी अक्लें हैरान व परेशान रह जाती है। आखिर में बस मैं ये बयान करूं कि जैसे आपका आखिरी वक्त आया, आपके वसाल का वक्त करीब आया, आपने अपने बच्चों को करीब बुलाया, अपने घर वालों को करीब बुलाया, बुलाकर कहने लगे कि सारे लोग कलमा शहादत पढ़िए, और जोर जोर से लोग कलमा शहादत पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उसी दरमियान आपकी आंखें जैसी बंद हो रही थी। बड़े बेटे से पूछा गया कि आज दिन कौन सा है? कहने लगे जुमे का दिन है। बस ये सुने कि जुमे का दिन है, और फिर कहने लगे ठीक है, मुझे अब आपसे इजाजत दें, मैं हमेशा के लिए इस दुनियाए फानी को छोड़ करके दुनियाए बका की तरफ जा रहा हूँ। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमेशा हमेश के लिए आप इस दुनियाए फानी को छोड़ करके दुनियाए बका की तरफ अपनी सफर बांधे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब आपका विसाल हुआ, आपके घर वालों ने मिल करके, आपके मुरीदीन ने मिल करके, आपके मुहिब्बीन मोतक़ीदीन ने मिल करके आप को तदफीन व तकफीन की गई, आपकी तजहीज़ व तकफीन मुकम्मल की गई। जब आप नमाज जनाजा पढ़ने के बाद आपकी तदफीन हुई, मुअर्रिखीन लिखते हैं जिस दिन आपको दफनाया गया शहर सूरत में, उस रात शहर सूरत में इतनी ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि मुरीदीन फरमाते हैं कि हमने बरसों तक इतनी तेज बारिश नहीं हुई। उस मूसलाधार बारिश का होना था कि सुबह जब हजरत ख्वाजा दाना अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान के घर वाले उठे, देखा कि हजरत ख्वाजा दाना को क्या दफन किया गया है, कब्र का मुआयना किया जाए, देखा जाए। तो लोगों ने देखा कि जिस जगह आपको दफन किया गया था उनके आसपास जो कब्रें थी, या तो कुछ कब्रें पानी के बहाव में बह गया था, कुछ जमीन के हिस्से कटकर कुछ मिट्टियां बह गई थी, कुछ भी नामो निशान नहीं था, कई जगह खोदा गया, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। लोग परेशान थे, लोग हैरान थे कि अब क्या होगा। दूसरे दिन जब आपके बड़े साहबजादे सोया तो आपने आलम रुया में देखा हजरत ख्वाजा दाना अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान फरमा रहे हैं कि बेटे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल चूँकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं हुक्म खुदावंदी से और अल्लाह के रसूल की अता से यहाँ से चलकर शहर मदीना चला गया था। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तुम लोग मुझे आकर के देख सकते हो। उठे और फिर जब कब्र की तलाश ली गई तो देखा गया कि जहाँ आपको दफनाया गया था वहाँ आप बिल्कुल महफूज है। आपकी कफन में एक दाग तक नहीं है, आपकी कब्र में कोई किसी किस्म की निशान नहीं है। अजीज़ान गिरामी वक़ार की शान अल्लाह वालों की है। आज भी आप अगर हजरत ख्वाजा दाना अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान की जिंदगी को पढ़ेंगे तो अक्लें हैरान रह जाती है। गालिबन 5 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1016 हिजरी बरोज़ जुमा के दिन आपका विसाल हुआ, और इसी तारीख को शहर सूरत में आपका हर साल आला पैमाने पर उर्स मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर धर्म के लोग आपकी दरबार में आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। आपकी बारगाह में लोग रोते हुए आते हैं, ये देखा गया कि हंसते हुए आते हैं। ये अल्लाह वालों का कमाल है कि अल्लाह वाले कभी किसी का चेहरा, किसी का मजहब देख करके अता नहीं करते हैं, बस मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। आज भी आपका जो रोज़ा है वो 14वीं चांद की तरह चमकता दमकता हुआ शहर सूरत और पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया वालों के लिए एक चांद की मिसल है। आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी आप जब उनके उर्स में जाएं तो आज भी आपकी एक करामत जिंदा है कि जब आपका संदल पेश होता है उसके बाद उर्स के दिन तकरीबन 3 सफर या 4 सफर को साहिब सज्जादा के घर से एक जुलूस निकलता है फजर की नमाज से पहले पहले, और उस जुलूस में जितने लोग शामिल होते हैं सबकी ज़बान में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं होती है। ये पढ़ते पढ़ते आपके दरवाजे के करीब आते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, और फिर हजारों की तादाद में
लाखों की तादाद में सायरीन ने अपने आंखों से ये देखा है कि आपके जो मज़ार का दरवाज़ा है वो बंद रहता है, लॉक किया हुआ रहता है। जैसे ही साहिब सज्जादा तमाम मुरीदीन के साथ कलमा तैयबा के विर्द करते करते कब्ल फजर आपकी बारगाह में आकर पहुंचते हैं, आपसे इजाजत मांगते हैं, हुजूर अगर इजाजत हो तो हम आपके रोज़ा के अंदर दाखिल हो जाए। आज भी गवाह है, वही वक्त है और वो तमाम लोग वहां मौजूद होते हैं, कलमा तैयबा का विर्द होता रहता है। अचानक हज़रत ख्वाजा ताना अलैहि रहमत व रिदवान के रोज़े का ताला खुद ब खुद खुलता है, दरवाज़ा खुद खुलता है और फिर सारे मुरीदीन, मुहिब्बीन, मोमिनीन आपकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं।